اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم ہؤلاء، تو پھر تم وہ لوگ ہو جو کہ تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقم منکم من دیارہم، اپنے سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر، تو فادوہم، تم بدلہ لے کر چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کتاب کے بعض حصہ پر، فما جزاء، سو کیا سزا ہے، من یفعل ذلک، جو یہ کرے، منکم، تم میں سے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا جزا ہے، تو کیا سزا ہے اس کے لیے جو ایسا کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ لے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ اس میں یہودیوں کے گروہوں کا ذکر ہے کہ آپس میں وہ لڑائی بھی کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی کتاب میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپس میں لڑائی نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ آپس میں لڑائی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے پاس ان کے قیدی آتے تھے تو وہ اس کا فدیہ کا لین دین کر کے انہیں رہا بھی کر دیتے تھے، یعنی آپس میں لڑائی بھی کرتے تھے اور پھر کہتے تھے فدیہ، اگر کوئی ہمارے پاس قیدی آئیں دشمن قوم کے تو ان کا فدیہ دے کے رہائی کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ پہلے لڑائی کرنا ہی تم پر حرام تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو پہلے تو تم نے حرام کام کر لیا، جس کام سے منع کیا گیا وہ کام کر لیا،
اور پھر کہہ دیا جی کہ فدیے کی اجازت ہے، ہم فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مذاق تھا کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ پہلے حصے میں سراسر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی، لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہیں، یعنی پورے دین کو کلی طور پہ نہیں مانتے، دین پہ پورے کا پورے داخل نہیں ہوتے، جیسے کہ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اور اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ تو جو کتاب اللہ پر پوری طرح عمل نہ کرے، مرضی کی باتوں پر ایمان لائے، مرضی کی باتوں کو چھوڑ دے، جس کو اپنی مرضی کا اس کو کھیل بنا لیا کہ جو چاہا مان لیا، جو چاہا چھوڑ دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان لانا نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کا سزا تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اور اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ صورتحال یہ تھی مدینہ شریف میں جب کہ یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، اور مدینہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے آباد تھے۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو دونوں یہودیوں کے مختلف قبیلوں کے ساتھ طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی مدد کے لیے پکارتے، کوئی قبیلہ کسی کے ساتھ مل جاتا، کوئی قبیلہ کسی کے ساتھ مل جاتا، پھر لڑائی ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ جو قیدی آتے تھے وہ انہی کے پاس واپس آتے تھے دوسرے قبیلے میں۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ ہے کہ یہودیوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے تھا، تینوں قبیلوں کو آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور آپس میں لڑائیاں کی۔ یا بنو قینقاع کی فوجیں بنو نذیر پر، اور اسی طرح بنو قریظہ جو تھے، یہ سارے جو تینوں قبیلے تھے آپس میں اس طرح لڑائی کرتے تھے۔ لیکن جب لڑائی کرنا ہی حرام تھا ان پر، تو انہوں نے لڑائی کیوں کی؟ تو ایک دوسرے سے لڑ کر حکم الہی کی مخالفت بھی کرتے تھے، پھر قیدیوں سے فدیہ لے کر اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی تھی۔ لہٰذا شریعت کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے حصے پر کی مخالفت کرنا ایک نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، جس کو یہاں میں کنڈم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس واقعہ سے بتاتے ہیں کہ اس میں جو اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، اور یہ سچائی وہ ہے جو آج کی امت مسلمہ پر 100% منطبق ہو رہی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے، مثلا ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھے بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک سود حلال ہے، کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ کچھ لوگ جھوٹ کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں کہ آج کا رواج ہی یہ ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی پیروکار نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، صرف مغرب کی پیروی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور عبادات جو ہے وہ مسجد تک کر لی، اس کے بعد زندگی اپنی مرضی سے گزاری۔ تو لہٰذا ہمارے ہر طبقے میں جو نیکی اور بدی کا جو عطا امتزاج پایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، جزوی اطاعت اس کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ میں الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آج چونکہ قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ اس طرز عمل کا نتیجہ ذلت و رسوائی ہے، تو آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس کی یہی وجہ جزوی اطاعت ہے۔ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں تلے رونت دیا جاتا ہے۔
اس طرز عمل کی پاداش میں آج ہم زور بات علیہم الذلت والمسکنۃ کمستاق من پر رہ گئے ہیں. ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی ہے اس قوم پر. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی وعید ہے، اور اس طرز عمل کے لوگ شدید ترین عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں آیات قرآنی کی روشنی میں. باقی اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جس کو توبہ کی توفیق دے دے، جس پہ رحمت و دستگیری فرما لے. یہ اللہ پاک کی اختیار اور اس کی رحمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. آج امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نہ جانے اتنی سی معمولی بات کیوں نہیں سمجھتے. ہم دین میں امتزاج کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور زیادہ فکری روشن خیال کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ معمولی سی بات ہے کہ جس طرح کسی دوسری مشین میں کسی اور مشین کے پرزے لگانے سے وہ مشین چلتی رہی ہے. جب بھی آپ گھڑی میں کلائی کی گھڑی میں ایک سلائی مشین یا گرامو فون کے پرزے لگائیں گے اور پھر یہ توقع رکھیں گے کہ وہ وقت بھی دے گی، تو یہ سادگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی گھڑی جس کمپنی کی ہے اس کمپنی کا پرزہ مکمل طور پہ اس گھڑی میں فٹ ہوگا اس گھڑی میں، تو وہ گھڑی صحیح ٹائم دے گی. لہذا اسلام اپنی پوری روشنی، پوری برکت اسی وقت دے سکتا ہے جب ہم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اس لیے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. آئیے میں اور آپ عہد کریں کہ آج سے ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے اور ملاوٹی باتوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں رسوائی اور آخرت کے عذاب کا جو وجہ ہے وہ یہی ملاوٹی دین ہے. اگر ہم اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.